اور ان کے لوگ سارے ہلاک ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر میں اسٹیبلش ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اب تو ہماری کوئی شریعت چاہیے، ہمیں کوئی کتاب چاہیے کہ ہم عمل کریں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی کتاب چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ میری قوم تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو کوئی کتاب ملے۔ تو فائنلی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اللہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک کتاب دوں جس کا نام ہے تورات۔ تو یہ کتاب ملنے کے لیے تمہارے لیے ایک کام ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تم 30 دن طور پہاڑ میں آ کے اعتکاف کرو اور میری عبادت کرو۔ طور پہاڑ، وہ جو طور سینی پہاڑ جو ہوتا ہے نا، جو کوہ طور جس کو کہتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ تمہیں جو ہے 30 دن جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا اور میری عبادت کے لیے تم آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے گئے، اور جانے کے بعد 30 دن تک روزہ رکھے، اور یہ بھی ایک حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے 30 دن تک اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، تو پھر تمہیں ملے گی کتاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے اور اعتکاف کرنا شروع کی، اور 30 دن پورا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا، روزہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیں گے اس حالت میں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے روزہ کو کھول لیا 30 دن کے بعد، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی تھی، وحی آئی تھی کہ 30 دن تک تمہیں جو ہے نا روزہ رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میرا تو 30 دن پورا ہو گیا، تو اب میرا کام یہ ہے کہ روزہ کھول دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کھول دیا، لیکن اللہ کا مقصد یہ تھا، اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں موسیٰ کو کتاب دوں گا اس حالت میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پھر تمہیں 10 دن اور بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی جو منہ کی جو بدبو ہے یہ بہت پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر روزہ رکھو 10 دن۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ 40 لیلۃ، تو اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے آئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فائنلی 40 دن وہاں پہ اعتکاف کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہا کہ گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں 30 دن کے لیے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے، تو میرے غیر حاضری میں بنی اسرائیل کو سنبھالنا تاکہ یہ کوئی برا نہ کام نہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ میں تھے۔ تو جب یہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن بعد جب نہیں آ رہے تھے، تو ان کو یہ بنی اسرائیل کو یہ شک ہو گیا کہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں وہ آئے کہ نہیں، کتاب ملی کہ نہیں۔ تو اس بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سامری۔ یہ بڑا بدتمیز ٹائپ کا آدمی تھا، اور اس کے دل کے اندر شرک تھا، کفر تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو بڑا چانس ہے، تو اس نے جو ہے ایک ان کے پاس جو زیورات اور ان کے پاس جویلریز تھے یہ سب سارے ملا کے انہوں نے جو ہے ایک مورتی بنایا، ایک بچھڑے کی جو ہے مورتی بنایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جبریل کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی جو ہے موسیٰ جبریل علیہ السلام نظر آتے تھے، اور
جبریل علیہ السلام جو گھوڑے پر سوار ہو کے آیا کرتے تھے، یہ بھی کبھی نظر آتے تھے. اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں اور اس گھوڑا جس جگہ پہ پاؤں رکھتے ہیں وہاں سے گرین اور چیزیں جو ہے نکل آتی ہے اور بڑی عجیب عجیب چیزیں انہوں نے دیکھی ہے. تو اس نے دیکھا، اس نے یہ سمجھا کہ چونکہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور یہ جنت سے ہے اور اس کے پاؤں کے اندر جو مٹی لگی ہے یہ بڑی بابرکت والی ہوگی، اس نے جو ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی. اور جب اس نے یہ بچھڑا بنایا اور یہ گوشالہ بنایا تو اس کے جب بنانے کے وقت اس کے اندر یہ مٹی ڈالی. تو اس مٹی ڈالنے کی وجہ سے، اس مٹی کی برکت سے جو ہے نا یہ بچھڑا جو ہے آواز نکلنا شروع کر دی. جب آواز نکلنا شروع کر دی تو اس لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ دیکھو تمہارا رب یہ ہے، تمہارا معبود یہ ہے کہ دیکھو کس طریقہ سے یہ باتیں کر رہا ہے اور کس طریقہ سے آواز نکل رہا ہے. تو اس لیے کیونکہ اس سوسائٹی میں اس وقت لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ یہ لوگ گائے کی عبادت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، یہ رواج اس وقت وہاں پہ تھا. تو جب یہ رواج تھا اور سامری نے کہا کہ یہ تمہارے لیے معبود ہے، اس کی عبادت کرو، تو بنی اسرائیل نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں اس بچڑے کی جو ہے عبادت کرنا شروع کی. ہارون علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ دیکھو یہ اس کی عبادت نہ کرو کیونکہ یہ شرک ہے، کفر ہے. تو کہا، ان کی بات نہیں مانی اور یہ کرنا شروع کیا. تو اللہ یہاں پہ یہ کہ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ تمہارے لیے ضروری یہ تھا کہ میری عبادت کرو اور میری بات مان کے چلو، اور تم لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس کی عبادت کرنا شروع کی. یہ تو وانتم ظالمون، تم لوگ ظالم تھے. اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود میری عبادت کی جگہ پہ تم نے اس کی عبادت کرنا شروع کی اور میں نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تاکہ تم میرے احسان کو مانو، میری نعمت کو سمجھو. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ بھی میری طرف سے بڑی نعمت تھی. تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کرنے کے باوجود میں نے اپنے فضل اور کرم سے تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، میں نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم میرے احسان کو مانو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری اور ایک نعمت کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، تورات نازل ہوئی ان کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے اپنی قوم کے پاس. والفرقان، ساتھ میں فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز حق اور باطل کو بالکل فرق کر دیتا ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں فرقان. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن، تورات جو کتاب تھی یہ فرقان ہے، یا تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کے پاس 2 معجزات، ایک نمبر یہ معجزہ تھا کہ